اتنی زبردست تقریر کے بعد جو میرے بھائی نے کی ہے ابھی، میرے پاس تو میری تقریر کے لیے تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ بات نہیں ہے. جو آپ نے جس جوش سے اور جس انداز سے اور جس ولولے سے اور جس جذبات سے کی ہے، واقعی پاکستان کی آپ نے صحیح ترجمانی کی. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے اسی جذبات کے تحت ہم سب جو ہے وہ یہ عہد کریں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے اس ملک کو کرپشن سے نکالنا ہے اور ہم نے اس ملک کو جس میں بہت پوٹینشیل ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. جناب اسپیکر، ابھی کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے آپ نے مجھے اپنے وہاں میٹنگ روم میں بلایا اور وہاں پہ جناب اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، جناب نوید قمر صاحب بھی تھے، خورشید شاہ بھی تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں آپ کو جناب اسپیکر پہلی بات تو میں تھوڑی سی کرنا چاہ رہا تھا جو سینٹ کے تجاویز ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب اسپیکر، کیونکہ میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، میری فیملی 140 سال سے بزنس میں تھی اور ہے، اور میرے گریٹ گرینڈ فادر چنیوٹ سے کلکتہ، پھر مدراس، پھر آگرہ، پھر کراچی میں بزنس کرتے ہیں. میری فیملی پہلی فیملی ہے اللہ کے فضل سے کہ کراچی چیمبر آف کامرس کا میں خود پریزیڈنٹ رہا، لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا میرا بیٹا ہائیسٹ نمبر آف ووٹ لے کے وہاں پریزیڈنٹ رہا، اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں میرا فرسٹ کزن وہاں پہ بزنس کمیونٹی کا پریزیڈنٹ رہا. سر، ہم چاہتے یہ ہیں، میرا مقصد یہ ہے، میں 20 سال تو وہ چیمبرز کے الیکشن لڑتا. ہماری فیملی یا ہم چنیوٹ والے کبھی پالیٹکس میں نہیں آئے تھے. ہمارے ایک ایجاز شفیع صاحب کراچی سے 2 بار وہ الیکٹ ہوئے. اس کے علاوہ پوری صدیوں میں، حالانکہ بزنس میں چنیوٹ والی فیملیوں کو اور ہمارے کاروباری لوگوں کا بہت بڑا، صرف چنیوٹ نہیں میں بات کر رہا، تمام بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے. لیکن پالیٹکس میں میں نے دیکھا ہمارا کوئی بزنس ریپریزنٹیٹو پچھلے 30-40 سال سے جو کہ بزنس کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہو، وہاں پہ آفس بیرر رہا ہو اور یہاں اسمبلیوں میں آیا ہو. سر، میں نے کئی بار یہ کہا کہ پہلی بار میں 1972 میں چائنا گیا. وہاں چائنا کا یہ حال تھا کہ وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ لڑکا کون ہے لڑکی کون ہے، کیونکہ نہ وہاں میک اپ کی اجازت تھی، نہ وہاں بال کسی قسم کو تراشنے کی اجازت تھی. کوٹ تھے تو وہ بہت بڑے کوٹ، سب کے لیے ایک جیسے نیلے کوٹ تھے، ان کے لیے صرف سائیکل تھے. وہ ملک جس کو اس وقت کاروبار کی باتیں ہم بتاتے تھے کراچی سے اور لاہور کے جو بزنس مین ہیں، وہ ملک آج دنیا کا پرچیزنگ پاور پیرٹی میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہو گیا. ابھی ان کا ایک بہت بڑا پریس کا، میں 1 گھنٹہ اس کو انٹرویو دے کے آیا ہوں. پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ آئرن برادر ہمیں کہتے ہیں، اور وہ ہم نے ایک دوسرے کی بہت مدد کی ہے. چائنا وہ وقت تھا جب یو این میں وہ نہیں تھے، پاکستان نے ان کو یو این میں لابی کر کے ان کو لے کے آئے. WTO میں وہ نہیں تھے، پاکستان نے ان کی لابی کی، کیونکہ اس وقت تائیوان کو چائنا سمجھتے تھے. ساری دنیا یعنی یو این میں چائنا کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا. پھر مجھے وہ دن یاد ہیں جب کہ 69 میں یحییٰ خان کے دور میں کسنجر آئے پاکستان میں، اور وہ یہاں سے سیکرٹ وزٹ پہ چائنا گئے، اور چائنا میں انہوں نے چو این لائی سے بات کی، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ نکسن اور چو این لائی کی ملاقات ہوئی. جو اس وقت دنیا کی 2 بڑی پاوریں US اور چائنا، تو ان کی جب ملاقات ہوئی تو چو این لائی نے پریزیڈنٹ نکسن کو کہا کہ اس پاکستان نے ہم دونوں کی دوستی کرائیے، ان خدمات کو نہیں بھولیے گا. لیکن امریکہ تو امریکہ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ 69 میں ہم نے ان کے لیے اتنا بڑا کام کیا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چائنا سے ہمارے تعلقات کی وجہ سے ان کی دوستی ہوئی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ 71 میں جب ہمیں کہتے رہے کہ 7واں بیڑا آ رہا ہے، جو بنگلہ دیش میں جو کچھ انڈیا نے جو معاملات کیے اور ہمارا ملک 2 لاکھ ہو گیا، اور چین نے ہماری اور امریکہ نے ہماری کسی قسم کی مدد نہیں کی. ہمیں بتاتے رہے کہ 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے. تو یہ حال ہے ان نیشنز کا. لیکن اس کے مقابلے میں چائنا نے ہماری ہر جگہ سپورٹ کی. آپ کے سامنے ابھی وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ IMF کی شرطوں پہ شرطیں آ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے اتنی شرطیں ہم نے مان چکے ہیں کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب
آخری ان کی جو بات ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم IMF سے کامیاب ہو جائیں ان کی بات کرنے میں، کیونکہ ان کے MD سے ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب جو دن رات محنت کر رہے ہیں، جو اسحاق ڈار صاحب بھی دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم دنیا سے کٹے نہیں. ہم 23 بار IMF میں گئے ہیں، دنیا کا کوئی ملک 23 بار IMF میں نہیں گیا، لیکن ہم ان سے چاہ رہے ہیں کہ دنیا، ہمارے بہت دوست ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا وہ کسی احمقوں کی جنت میں بستے ہیں. یہ بلومبرگ والے یہ کیا ہم سے زیادہ اکلامی سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہم سے زیادہ بہتر پاکستان کے معاملات کو سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. پاکستان اتنا مضبوط ملک ہے، پاکستان کے صرف ایسٹس جو ہیں وہ تقریباً 4000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے. ہمارا کل قرضہ 200 ارب ڈالر ہے، باہر کا قرضہ 130 ارب ڈالر، اور لوکل قرضہ بھی ملا لیں تو ٹوٹل قرضہ 60,000 ارب روپے ہے، جو کہ 200 ارب ڈالر کے برابر بنتا ہے. 4000 ارب روپے، 4000 ارب ڈالر اثاثے رکھنے والا اگر 200 ارب کا قرضہ لے لیتا ہے تو کیا وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے؟ امریکہ کا قرضہ ان کی قومی آمدنی کا 100% سے زیادہ ہے. جاپان کا قرضہ ان کی قومی آمدنی کا 100% سے زیادہ ہے. ہماری قومی آمدنی 370 ارب ڈالر ہے اور ہمارا قرضہ 200 ارب ڈالر ہے. ہم 65% ہماری قومی آمدنی کا قرضہ ہے. اگر وہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہے، امریکہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، جاپان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، تو پاکستان کیسے ڈیفالٹ ہو جائے گا؟ یہ جو ہمیں خبریں دی جا رہی ہیں دن رات، ہمارے ہاں یہ جو پیسیمزم پھیلایا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور آپ کے سامنے میں نے جناب اسحاق ڈار اور جناب نوید قمر سے کہا ہے، دونوں میرے دوست ہیں، کولیگ ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ چلیے کراچی، کیونکہ کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے. ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اور اگر ایک دن میں پاکستان کی اکانومی بوسٹ نہ ہو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمام بزنس کمیونٹی میرے ساتھ ہے. میں ان کو کئی بار ان کو وزٹ کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں ان کو لے کے آئیں. ہم اپنی پوری قربانی دینے کو تیار ہے پاکستان کے لیے. ہمارا بزنس کے لوگ بڑے سنسیئر ہیں. ہم لوگ باہر جا کے بزنس کرنے سے پاکستان میں بزنس پریفر کرتے ہیں، لیکن ماحول تو ہم بہتر بنائیں. ہمارا بیوروکریٹ جناب اسپیکر، کل ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فیسیلیٹیشن کی میٹنگ ہوئی. وہ فیسیلیٹیشن کی میٹنگ میں ہم نے طے کیا کہ ہم اگلے سالوں میں کیا کریں. وہ کہتے ہیں جی ون ونڈو بنائیں. جناب اسپیکر 40 سال تو ہو گئے مجھے سنتے ہوئے کہ ون ونڈو. جس جگہ کوئی فیکٹری والا کاغذ لے کے جاتا ہے وہ پاس ہی نہیں ہوتا، کسی کو اجازت نہیں ملتی، کسی بار والے کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. میں نے خود کام کیا ہے کوٹرا سے. کوٹرا جب شروع میں کوریا آگے بڑھنے لگا، چائنا کو تو میں نے آپ کو ذکر کر ہی دیا، کوریا نے بھی ہم سے جا کے پلاننگ سیکھی. جب 60 میں ایوب خان کے پیریڈ میں ہمارے پلاننگ کمیشن کے ڈاکٹر محبوب الحق تھے، تو انہوں نے اپنے بچے بھیجے ٹرین کرنے کے لیے. پاکستان آگے جا رہا ہے، یہاں کے سمجھ کے آؤ کہ کیسے پاکستان کی پلاننگ اچھی ہے. تو ہم نے ان کو پلاننگ دی، اور آج ہم کوریا میں کوئی ایک بچہ بھیجنے کے لیے بار بار کہتے ہیں. ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ بھیج دیں تاکہ اس کو کوئی جاب مل جائے وہاں. تو کوریا کو بھی پلاننگ ہم نے دی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام ملکوں کو انڈیا میں نے آپ سے بتایا ابھی جناب اسپیکر صاحب کہ انڈیا میں جب منموہن سنگھ وزیر خزانہ تھے، اس وقت یہاں پہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب وزیر خزانہ تھے اور میرے بڑے قریبی دوست تھے. تو ہوا کیا کہ بار بار منموہن سنگھ فون کر کے پوچھتے تھے کہ پاکستان آگے جا رہا ہے. اس وقت پاکستان کی کرنسی انڈیا سے بہت مضبوط تھی. ان کی پاپولیشن 6 گنا تھی لیکن ان کی ٹوٹل آمدنی 4 گنا تھی. آج وہی انڈیا 14 گنا ہو گیا. جو ہم نے چائنا کو بتایا، ہم نے کوریا کو بتایا، ہم نے انڈیا کو بتایا. بنگلہ دیش تو ملک ہی ہمارا ایک پارٹ تھا. آج دیکھیے کہ بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا. تو جناب وزیر اعظم ہم اپنا کانفیڈنس دلائیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آئیے یہ بات جو روز ہم کرتے ہیں، کیوں ہماری توجہ سارا جو بھی فائنانس منسٹر آتا ہے نا جناب وزیر اعظم، اس کی توجہ IMF پہ ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن وہ اپنے ملک پہ بھی تو توجہ دے.
آج انڈیا 8.5% ترقی کر رہا ہے، گروتھ، ہماری گروتھ اس سال 0% رہی ہے۔ تو جناب اسپیکر اپنے لوگوں میں کانفیڈنس دلوائیں، ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں، باہر کے لوگ ادھر آ نہیں رہے، انڈیا میں لائن لگی ہوئی ہے انویسٹمنٹ کرنے کی، بنگلہ دیش میں لائن لگی ہوئی ہے انویسٹمنٹ کے لیے، مفت بغیر انٹرسٹ کے لانے کے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت نے، جناب اسپیکر صاحب، پی ٹی آئی کی حکومت میں رضا باکر صاحب اسپیکر نے $3 ارب جو کہ آج کے 87,000 کروڑ بنتا ہے، وہ 580 امیروں کو 0% پہ دے دیا 10 سال کے لیے۔ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے اور ادھر ڈالر لٹ رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے، میرے جاننے والے ہیں، میرے تعلق والے ہیں، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ان کو جس کو رقم چاہیے بھی نہیں تھی، انہوں نے اپنے گھروں پہ وہ پیسہ لگا دیا۔ انہوں نے ایسی مشینری منگا لی جس مشینری کی ڈیمانڈ یہاں نہیں تھی۔ آج ایئر جیٹ مشینری یہاں آ تو گئی ہے، لیکن نہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی فائنینسنگ کیا ہے کہ وہ ہم اس کے لیے، اس کو چلانے کے لیے جو ہمیں رننگ کیپٹل چاہیے وہ نہیں ہے، گیس ہمارے پاس نہیں ہے، کاٹن ہمارے پاس نہیں ہے، مشینری پڑی ہوئی ہے، پیسے لگ گئے ہیں، وہی پیسے آج ہمیں چاہیے اور ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ ایک طرف 87,000 کروڑ تقریباً 0% پہ دے دیا گیا، اور دوسری طرف وہی پیسہ حکومت نے قرضہ لے لیا اپنے لیے، ان کو دے دیا اور اپنے لیے قرضہ لے لیا۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو کہتی ہے کہ میں نے ملک کے لیے کام کیا، کوئی جواب نہیں دیتے مجھے۔ میں بار بار ان سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ پیسہ آپ نے کیوں امیروں کو دیا اور کون سے امیر ہیں، اور ان کا نام بتائیں اور ان کا اماؤنٹ بتائیں کہ کتنا اماؤنٹ آپ نے دیا۔ وہ پیسہ خود 15 اس وقت قرضہ لے لیا اور آج 15,000 کروڑ روپے اس قرضے پہ سود دے رہے ہیں، اور وہی سود آج غریب آدمی پہ یا عام آدمی پہ آج ٹیکس لگے گا۔ سر یہ بہت زیادتی والی بات ہے، ہمیں یہ ہائی لائٹ، اپنے ملک کو آگے ہم نے خود بڑھانا ہے۔ میرے ساتھ چلیں نوید قمر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ہفتے میں پاکستان کا جو لوگوں کا تھنکنگ ہے وہ تبدیل ہو جائے، میری ذمہ داری، لیکن مجھے موقع ہی نہیں دیتے۔ سارا دن وہ لگے ہوئے ہیں اپنے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ آئی ایم ایف ہی ہمارا کیا، آئی ایم ایف نے کیا کرنا ہے؟ ہماری اپنی اکانومی ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارا اپنے انویسٹر ہیں۔ آپ بیوروکریٹ سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیں، ون ونڈو یقیناً یعنی صحیح معنوں میں کھول دیں۔ یہاں دیکھیے پاکستان میں کتنی لائن لگتی ہے۔ ہم تو انویسٹر کو پکڑنے کے پیچھے ہیں، ہم تو انویسٹر کو بھگانے کے پیچھے ہیں، ہم تو اب خود اپنے لیے نہیں چاہتے کہ ہماری اکانومی آگے بڑھے۔ بس اس میں تھوڑی سی بات مختصر، سینٹ میں مشورہ دیا ہے، انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ جو پرائیویٹائز کریں ان یونٹس کو جو نقصان دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات تو ایک متفقہ ہے، 700-800 ارب روپے سال کا گھاٹا ہو رہا ہے، جیسے سٹیل مل ہے، ہماری ریلوے ہے، ہماری ایئر لائن ہے، ہماری گیس کی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں، گھاٹا کر رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو گھاٹے کے لیے، ان کمپنیوں کو کم از کم ہم اس گھاٹے سے تو جان چھڑا لیں، تاکہ جو لوگوں کو ہمارا نقصان ہوتا ہے وہ بچ جائے۔ پھر سپورٹس کے لیے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں، چھوٹی سی بات ہے اور سینٹ کی کمیٹی نے بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ سپورٹس کے لیے جو ریکٹ آتے ہیں، بیڈمنٹن کا ریکٹ، جو ٹینس کا ریکٹ، جو بیڈمنٹن کے لیے شٹل کاک، جو ٹینس کے لیے بال، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بچے ان کو سپورٹ کی طرح راغب کریں نا۔ ڈالر اتنا بڑھ گیا، اتنی مہنگی چیزیں، اگر اچھی کوالٹی کی سپورٹس کی چیزیں ہی نہیں آئیں گی تو وہ کیسے ہماری ٹیمیں آگے بڑھیں گی؟ تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ پھر امپورٹ آف را مٹیریل جو آپ کی سولر کی ہے، سولر کے امپورٹ جو آتی ہے را مٹیریل، سولر پہ بڑی فیسلٹی دی ہے ہماری حکومت نے، اس میں بجٹ میں کوئی شک نہیں ہے کہ سولر پہ دی ہے ہماری فیسلٹی۔ ایس ایم ایز کو بہترین قرضوں کے لیے ہم نے بہتر کیا ہے۔ ہم نے جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے اس بجٹ میں، میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے بہت محنت کر کے، اور میں اسحاق ڈار صاحب اور نوید قمر صاحب کا نام خاص طور پہ لیتا ہوں کہ ان کی پوری ٹیم نے یہ کام کیے ہیں جو کہ کام نظر آتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ ایس ایم ایز کو، جو ہمارے انجن آف گروتھ ہے، اگر آپ ان کو دیں گے وہ تو پیسہ کمائیں گے۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا کہ ان کا ایک گرامین بینک نے ان کی لیڈیز کو دیا، بنگلہ دیش اوپر اٹھ گیا۔ اس کے بعد ان چیزوں پہ میں کہتا ہوں را مٹیریل پہ اور انکم ٹیکس میں ایک تجویز ہے سینٹ کی
بڑی اچھی تجویز ہے کہ 5 سال بعد بھی FBR جس کا چاہتا ہے کھول دیتا ہے کھاتے. وہ 5 سال کتنے ہم عرصے سے کھاتے رکھے. 5 سال تھوڑا پیریڈ ہوتا ہے. 5 سال ان کو سمجھ نہیں آتی. پھر کوئی کسی کا کوئی مخالف آ جاتا ہے, وہ شکایت کرتا ہے, 5 سال بعد بھی بھائی سارے کھاتے لے کے آؤ, ساری ڈیٹیل لے کے آؤ. 5 سال کے اندر کیا FBR کو کیا تکلیف ہے کہ 5 سال کے اندر نہیں کر سکتے. پھر FBR کی بات, جناب اسپیکر آپ یہ بتائیے کہ خواجہ اعظم صاحب نے بات کی, وہی بات جو میں پچھلے 10-15 سال سے کر رہا ہوں. ہمارے یہاں 4000 ارب روپے, جو کہ 100 ارب روپے روزانہ کی مس اپروپریشن, اسمگلنگ, کرپشن اور یہ جو انڈر انوائسنگ, یہ سب روز کا 100 ارب ڈالر. پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, مانتے ہیں, رک نہیں سکتی 100 ارب. جب تک ہم ریونیو نہیں آئے گا ہم عام لوگوں کو کیا پیسے دیں گے؟ ہم 9200 ارب روپے ریونیو لیتے ہیں, ہماری قومی آمدنی کا 8% بھی نہیں ہے. ہم کیوں نہیں اس کو حاصل کرتے؟ مجھے بتائیں. میں اسپیکر صاحب آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہاں لیکیج ہو رہی ہے. ٹیمیں ہوتی ہیں, ٹیمیں. ہم اگر یا تو جان بوجھ کے چاہتے ہی نہیں ہیں, یا تو بات یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ امیر آدمی کو اور جو کرپشن کر رہا ہے, یا جو مل جل کے یعنی بیوروکریٹ کے ساتھ جو بزنس مین, اور یہ جو کورٹوں نے روکے ہوئے ہیں, کورٹوں نے ہزاروں کیسز روکے ہوئے ہیں جو کہ فیصلے ہی نہیں کرتے تاکہ ریونیو حاصل ہو. سر ہم اپنے ملک کے خود دشمن کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہے؟ ہم ان کے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو آگے کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ہم کیوں اتنی مہنگائی کی طرف لگ گئے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ میں ابھی آپ کو میاں منشا صاحب میرے بہت قریبی ہیں دوست, یہ نشاط گروپ اور MC گروپ والے, وہ مجھے کہہ رہے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ کہہ رہے تھے میرے مختلف کاروبار ہیں, لیکن کیسر صاحب سب سے زیادہ جو میں آج کل کما رہا ہوں وہ ایگریکلچر پہ کما رہا ہوں. انہوں نے مختلف قسم کی ٹیکنالوجی, نئی ٹیکنالوجی شروع کی ہے, اور انہوں نے ہمارے ایریا میں کافی بہت زمینیں لی ہیں اور وہاں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اور بلوچستان میں چائنیز مجھے کہہ رہے ہیں, چائنیز کہہ رہے ہیں ہمیں بلوچستان میں زمینیں دے دیں, ہم آپ کی جو جانور ہیں, جو آپ کی مویشی ہیں, ان میں گوشت بہت زیادہ آ جائے گا, ہماری نئی ٹیکنالوجی ہے, اور ہمیں بھیجیں, سارا گوشت ہمیں بھیجیں. لیکن ہم اس طرح توجہ کریں نا. نیشنل بینک ہے جناب اسپیکر, حکومت کے پاس ایک ہی بینک ہے, وہ بینک ایک, باقی تو پرائیویٹائز ہو گئے نا. تو ایک بینک میاں منشا کے پاس ہے, MCV بینک, ایک بینک حکومت کے پاس ہے. پیسے انہوں نے زیادہ لگائے ہوئے ہیں نیشنل بینک نے, اور نفع MCB ہر سال زیادہ نکالتا ہے. کیوں نکالتا ہے؟ ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ نیشنل بینک میں 15 مہینوں سے اس کا صدر ہی نہیں چنا گیا. کیا وجہ ہے بھائی؟ صدر ہی نہیں ہوگا تو بینک کیسے چلے گا؟ ایگریکلچر بینک کا صدر ہی نہیں ہے, صدر ہی نہیں ہوگا تو ایگریکلچر بینک لون کیسے دے گا لوگوں کو؟ ہمارے ہاں جو کمپٹیشن کمیشن ہے اس کا 15 مہینوں سے 5 ممبروں کا بورڈ ہے, 4 ممبر ہی نہیں ہے. تو یہ توجہ فائنانس والے ادھر بھی تو کریں نا ملک کی طرف. بالکل بات, شکریہ آپ کا, آپ نے بہت مجھے دیا. میں اپنے علاقے کے لیے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سڑکیں خراب ہیں. لوگ کیونکہ فرنیچر لینے کے لیے آتے ہیں, فرنیچر کے لیے چنیوٹ ایک بڑا مشہور جگہ ہے, سڑکیں خراب ہیں. ہم کروا رہے ہیں کچھ جو آپ نے فنڈز کے لیے کوشش, لیکن سڑکیں ارد گرد کی تمام خراب ہیں. فیصل آباد سے چنیوٹ, پنڈی بھٹیاں سے چنیوٹ, لالیاں سے چنیوٹ, یہ ساری سڑکیں. ہم چاہتے ہیں کہ چنیوٹ ایک تاریخی شہر ہے, اس کے لیے میں کچھ کہتا ہوں کہ آپ سے گزارش کروں گا, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ ضروری مانی جاتی ہے, تو آپ بھی ہمیں مدد دیں اس میں کہ ہماری سڑکیں بہتر ہو جائیں. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو جناب.